کرام، رمضان المبارک اپنی برکت اور رحمتوں کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ فخر نیوز پر قرآن و حدیث کی روشنی میں درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ درس ششم مدرس طارق نور الہی تبوکی شب قدر کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر سال بھر کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ مبارک رات ہے۔ اس کی برکات 84 سال کی عبادات سے زیادہ خیر و برکت کا باعث ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر پانے والوں کی بخشش کی نوید دیے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے کرم خاص سے ہمیں شب قدر کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، آمین۔ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کی قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی شان اور اس کا مقام یہ ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بابرکت ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتا ہے روح الامین اور فرشتے اس رات میں اللہ کے خصوصی اذن سے، اور ہر قسم کا امر ان کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ سلامتی کا پیغام دیتی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رمضان بخشا اور رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی نوید دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، جو کہ ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو اس سے رجوع کرے گا یعنی قرآن کے ساتھ، وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور اس سورت میں، سورۃ القدر میں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا تعین کیا جو رمضان میں اس نے اپنا قرآن عظیم جو ہے وہ آسمان دنیا پر یک مشت نازل فرمایا۔ اور اس رات کی خصوصی شان یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، قدر عظمت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت سب راتوں سے بڑھا دی ہے، اور یہ رات مسلمانوں کے لیے خاص ہے، جن کے مصداق یعنی قرآن کریم کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے۔ اللہ نے نازل کیا اس کو، قرآن کریم کو، جو ہدایت ہے تمام کائنات کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، لیلۃ القدر کی رات کو، یعنی یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو تاک راتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 کی ہو، 29 کی ہو، ان تاک راتوں میں یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جیسے کہ مختلف آثار میں، اقوال میں یہ منقول ہوا ہے۔
تو اللہ نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب آپ کو کیا معلوم، آپ کو اس کی شان جو ہے اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی وہ ایک بہت ہی عظیم عطا ہے، چند گھنٹوں کی رات ہے لیکن وہ اتنی بڑی عطا ہے، اور رمضان کریم کے اندر اس کا وجود اور اس کے اندر قرآن کریم کا نزول، یہ ساری چیزیں خیر و برکت کا باعث ہیں، اور یہ خیر و برکت تلاش کرنے والوں کو ملتی ہے، اور اس کی جو اللہ کے ہاں برکات ہیں وہ اتنی ہے کہ صرف ایک رات میں لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں، سلامتیاں، مہربانیاں، شفقتیں، ہدایت، ہر چیز اس ایک رات میں جو نازل ہوتی ہے، کوئی اس رات کو پا لے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ خیر کو پا لیتا ہے۔ 1000 مہینے کی خیر کم از کم ہے، اور اس کے اندر جو جتنی خشوع و خضوع اور تعلق باللہ کے ساتھ اس کو بسر کر لیتا ہے، اس کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہت زیادہ ان کو عطا کیا جاتا ہے جو اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو پانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جیسے مرضی کرتے رہیں، قرآن سے پیٹھ موڑ کے اور اس کی ہدایات پر عمل نہ کر کے یہ تصور کریں کہ بھئی ایک رات میں ہمیں جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے لیے کوالیفائڈ کرنا پڑتا ہے، اس بات کا بھی خیال رکھیے۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ کسی کو جو ہے وہ کسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، نیکوکاروں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں سے فیض عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، راتوں کو جاگ کے گزارتے تھے، اپنے اہل خانہ کو کہتے تھے کہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ان کو اس کی قدر کا علم تھا۔ امت اسلامیہ کو اس کی قدر کا اگر علم ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے تیاری کریں، اور اس کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی رات ایک رات سال میں آتی ہے، اور وہ لاکھوں کروڑوں نہ جانے کس کس کی بخشش کا سامان کرتی ہے۔ ان کی بخشش کا سامان کرتی ہے جو اس کی طلب کرتے ہیں، جو اس کے لیے شوق سے کوشش کرتے ہیں، تو خیر من الف شہر کے مصداق ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد دنیا کی طرف بھیجتا ہے کہ وہ شمار و قطار میں نہیں آتے، یعنی لامحدود فرشتے اس رات اس زمین پر آتے ہیں، اور ان کی قیادت حضرت جبریل امین کر رہے ہوتے ہیں، جن کا نام یہاں پہ تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین، جبریل امین، وہ ان کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، اپنے رب کی خصوصی اجازت، اذن کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ بعض لوگوں پر خشیت کا طاری ہو جانا لیلۃ القدر کے پانے کی علامت ہوتی ہے، اس لیے کہ فرشتے ان کو چھوتے ہیں، جس کا ادراک جو ہے وہ ہمارے مقدرت میں نہیں ہے، لیکن وہ سلام کہتے ہیں۔ جب فرشتہ کسی کو سلام کہتا ہے تو اس پر سلامتی کی انتہا نازل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ان کو اللہ تعالی ہر امر دے کر نازل کرتا ہے۔ اس رات وہ اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ حکم جو ہے وہ ہر نوعیت کا ہوتا ہے، ہماری تقدیروں کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے اوپر جو نچاور ہوتی ہیں عطائیں ان کا، تو یہ ساری چیزیں اس رات میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو، امت اسلامیہ کو بخشتا ہے۔ پھر اس رات کی
ایک اور خاصیت بتائی ہے کہ سلامتی ہے، اس میں سلامتی دی جاتی ہے، نازل کیا جاتا ہے رات کو، وہ عبادت کرنے والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے. اور یہ کہ یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی رات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سلامتی والی رات کہے اس کو ہم کس طرح سمجھے؟ وہ بہت بڑی سلامتی ہے جو اس رات میں نازل ہوتی ہے، اور یہ مغرب کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور فجر کے وقت تک جاری رہتی ہے. یہ کوئی چند لمحے کے لیے نہیں ہوتی، پوری رات ہی سلامتی کی ہے، پوری رات ہی بخشش کی ہے، پوری رات ہی عتق من النار کی ہے، پوری رات ہی اللہ کی رضا کی ہے. تو اس رات کو پانے کے لیے ہم سب جد و جہد کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے اور میرے اور آپ کے لیے آسانیاں اور رحمتیں اور شفقتیں نازل فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.